عمران، یہ ابھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو 70 سال تک کیے جانے کی تجویز ہے. پہلے بھی آئینی بینچ بھی بنا کے دیکھ لیا ہے. 56,000 کیسز ہیں پینڈنگ ہیں. اس سے کوئی خاص چینج تو نہیں ہے. ہاں یہ بات تو درست ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ لیگل میٹرز دیکھے گا، سپریم کورٹ کا تو برڈن ویسے ہی رہے گا. سو واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ آؤٹ آف اٹ، آؤٹ آف سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ نو واٹ از دیٹ؟ دیکھیے بطول، اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں تو اس کے بعد جب 27ویں کی بات کی جاتی ہے تو میں خود ابھی یہ بڑی حیرت میں ہوں اور اس پر سوچ رہا ہوں کہ حکومت کو 26ویں کے بعد 27ویں کی ضرورت بھی کیا رہ جاتی تھی. تو پتہ نہیں ان کو کیا سوجی ہے کہ جس کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اب ہم 27ویں ترمیم لا کر مزید کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم پر بہت بات عدالتوں میں بھی ہوتی رہی ہے، اور جو چیز آئی ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن بینچز. کانسٹیٹیوشن بینچز کو بنانے کا اختیار، کانسٹیٹیوشن بینچز میں ان کی مدت کا تعین کرنے کا اختیار، کانسٹیٹیوشن بینچز میں کون کون ججز بیٹھیں گے ان کا اختیار، یہ سارا کچھ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے. اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنیادی طور پر اس وقت نان جوڈیشل ممبرز کی اکثریت ہے، اور اگر دیکھا جائے، پریکٹیکلی دیکھا جائے تو حکومت کے کنٹرول میں اور حکومت کی اکثریت ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی کا ہیڈ لگایا ہے، اور ہیڈ جب بن جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. اب جب ہیڈ بنتا ہی حکومت کی مرضی سے ہے تو اس کے بعد اس کا ووٹ بھی ہمیشہ وہ ہوتا جوڈیشل ممبر ہے، عدلیہ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ووٹ ہمیشہ ایگزیکٹو کے حق میں جاتا ہے. حکومت میں اس کو لگانے والے وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے جوڈیشل کمیشن بھی ان کے اختیار میں تھا، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. تو یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا جب یہ آ جائے گی کہ آخر کیا ایسے مقاصد تھے کہ جس کو حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی اس کی تسلی اور تشفی نہیں ہو پائی، اور اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہمیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید اختیارات چاہیے. لیکن ججی کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جو جن 6-7 ججز سے ان کو مسئلہ تھا، وہ ججز تو اب بالکل ڈس فنکشنل ہے تقریباً، اور ان کی پٹیشنیں سپریم کورٹ میں سماعت میں ہیں. ان کی جو ٹرانسفر کے باقی ججز کے آنے کے بعد جو انہوں نے ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنایا، ان کی درخواستیں تھیں، وہ ساری بھی ڈسمس ہو چکی ہیں آئینی بینچ کی طرف سے. تو ٹرانسفر کا بھی ایشو ایز سچ نہیں رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.